السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعد اما بعد۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم نظر اللہ امرأ سمع مقالتی فحفظها ووعاها وأداها۔ محترم ناظرین کرام، بڑی خوشی اور مسرت کے ساتھ اس بات کی اطلاع دی جا رہی ہے کہ IGEOC کے جانب سے یعنی اسلامک گائیڈنس ایجوکیشنل آن لائن کمیونٹی کے جانب سے احادیث قدسیہ کا ایک مبارک سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے کہ جس کے اندر انشاءاللہ کتاب الاحادیث القدسیہ الصحیحہ سے منتخب کردہ چند ایک احادیث آپ لوگوں کے روبرو مختصر سی شرح کے ساتھ اور عربی متن کے ساتھ پیش کیے جائیں گے، جس کے ذریعے سے انشاءاللہ آپ تمام سامعین و ناظرین گھر بیٹھے حدیث قدسیہ کو سن کر، سمجھ کر اور اس کے عربی متن کو یاد کر سکتے ہیں، یا کم از کم حدیث کے مفہوم کی معرفت تو حاصل کر سکتے ہیں۔ محترم ناظرین اکرام، اب سوال یہ ہے کہ آخر حدیث قدسی کہتے کسے ہیں؟ سب سے پہلے تو حدیث رسول اور حدیث قدسی کے درمیان ہم فرق کو معلوم کر لیتے ہیں۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اہل علم نے کہا کہ ما اضیف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قول او فعل او تقریر او صفت خلقیت او خلقیت، جیسا کہ کہا کہ جو کوئی قول یا فعل یا اقرار اخلاقی یا جسمانی وصف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانب منسوب ہو وہ حدیث کہلاتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات کہی ہو یا کسی فعل کو کیا ہو یا صحابہ کے کسی نیک کام کرنے پر پیارے نبی نے خاموشی اختیار کی ہو، وہ حدیث کہلاتی ہے۔ محترم سامعین اکرام، ایک اور بات قابل ذکر یہاں پر یہ ہے کہ یہ حدیث رسول بھی مصادر الشریعہ کا دوسرا اہم مصدر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید کے بعد حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے، درجہ ہے، اور یہ حدیث بھی اللہ کی جانب سے وحی ہوا کرتی ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ان هو الا وحی یوحا۔ محترم ناظرین اکرام، اسی کے ساتھ ساتھ حدیث قدسی کسے کہتے ہیں؟ حدیث قدسی کے سلسلے میں اہل علم نے کہا کہ ہوا ما یروی بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن ربہ جل وعلا، کہ جس حدیث کا لب لباب اللہ کی جانب سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہوں اسے حدیث قدسی کہتے ہیں۔ مثلا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ اللہ رب العالمین یہ فرماتا ہے، جیسا کہ ایک حدیث کے اندر ارشاد ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلته بینکم محرما فلا تظالموا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے کہ اے میرے بندو، میں نے اپنے نفس پر ظلم کو حرام کر دیا ہے اور میں نے تمہارے درمیان بھی ظلم کو حرام کر دیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تم آپس میں ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو، اور اللہ کی ذات ایسی ہے جو کسی پر ذرا برابر بھی ظلم نہیں کرتی۔ محترم ناظرین اکرام، اب کوئی یہ نہ سمجھیں کہ حدیث قدسی بھی جو کہ اللہ کا کلام ہے اور قرآن مجید بھی اللہ کا کلام ہے، تو کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ نہیں، یاد رکھیں قرآن کا اپنا ایک الگ مقام ہے اور حدیث رسول اور حدیث قدسی کا اپنا ایک الگ مقام ہے۔ قرآن کی تلاوت نماز کا ایک اہم رکن اور عبادت ہے، جبکہ حدیث قدسی کو وہ فضیلت حاصل نہیں۔ قرآن کے سلسلے میں اللہ رب العالمین نے چیلنج کیا کہ اس جیسی ایک صورت بھی کوئی نہیں لا سکتا، جبکہ حدیث قدسی کو اس طرح کی فضیلت حاصل نہیں۔ قرآن کی تلاوت پر ثواب ہے، جبکہ حدیث قدسی کی تلاوت پر ثواب نہیں بلکہ اس کے حکم پر عمل کرنے پر ثواب ہے۔ قرآن مجید تواتر سے ثابت ہے اور قطعی الثبوت ہے، بلکہ اس میں بعض صحیح احادیث ہے، بعض ضعیف احادیث ہے اور بعض موضوع احادیث ہیں۔
تو محترم ناظرین کرام، جیسا کہ ہم نے حدیث رسول اور حدیث قدسی کے درمیان فرق کو بھی معلوم کر لیا، اور قرآن مجید اور حدیث قدسی کے درمیان فرق کو بھی معلوم کر لیا، البتہ سامعین کرام، دل کی گہرائیوں سے میں آپ سبھی سامعین و ناظرین سے گزارش کرتا ہوں کہ اس سنہرے موقع کو غنیمت جانتے ہوئے ہر ہفتہ پیر اور جمعرات کے دن اپنے قیمتی اوقات میں سے کچھ وقت نکال کر حدیث قدسی کو یاد کرنے کی اور اسے سمجھنے کی کوشش کریں، کہیں کل قیامت کے دن ہمارا دامن علم دین سے خالی نہ ہو۔ دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو اس سنہرے موقع سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔